الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ حضرات، دل تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی خواہشات بہت بڑی ہیں، اور بڑی خواہش کسی بھی دل کی یہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو اور اس پر ظلم و ستم نہ ہو۔ کسی بھی ملک میں معاشرے کی سب سے بڑی، سماج کی سب سے بڑی ضرورت اس کو حفاظت کا مل جانا ہے۔ اس پر کسی طرح سے زیادتی اور ظلم کرنے والے اگر ظلم اور زیادتی کرنا چاہیں تو ملک میں اس کی حفاظت کے لیے کوئی عملہ موجود ہو۔ یہ کسی بھی ملک کو کامیابی کے دھارے میں چلانے کے لیے انتہائی اہم چیز ثابت ہوتی ہے، جس سے ملک کی چول اپنی جگہ بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی ملک ترقی کرتا ہو لیکن وہاں کی عوام اور جنتا اور پبلک اگر محفوظ نہ ہو تو وہ ملک کی ترقی نہیں ہے، ڈیموشن ہے، گراوٹ ہے۔ کسی بھی ملک میں 3 شعبے ہوتے ہیں۔ ایک قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے جس میں قانون بنائے جاتے ہیں، ایک عدلیہ کا نظام ہوتا ہے جو قانون کی تشریح کرتی ہے، اور ایک انتظامیہ جسے ایڈمنسٹریشن ہم کہتے ہیں جو قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ عام طور پر قانون ساز اسمبلی عمومی طور پر برسہ برس تک ایک ڈگر پر رہتی ہے، اور عدلیہ کا نظام بھی ٹھیک اسی طرح چلتا ہے، اور اس کو نافذ کرنے والی ایک جماعت رہتی ہے۔ وہ جماعت میں سے ایک بڑا حصہ پولیس کا ہوتا ہے۔ پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ عوام پر ناجائز خواہشات کے بند باندھے۔ ناجائز خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 راستے ملتے ہوں اور وہاں پر لال لائٹ بتی جل رہی ہو اور کوئی اگر اجلت میں کسی اہم کام سے انتظار کرنے کے بجائے اس کو پار کر کے جانا چاہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے۔ اور ہمارے ملک میں ایسا ہوا کہ اللہ جانے شاید بنگلور کا واقعہ ہے، ملک کے صدر پریزیڈنٹ پرنب مکھرجی تھے، وہ گزر رہے تھے اور اسی وقت ایک ایمبولینس آ گئی، تو صدر جمہوریہ کی گاڑی کو پولیس ٹریفک نے روک دیا اور ایمبولینس کو نکالا۔ بعد میں صدر جمہوریہ نے اس کو بلا کر اعزاز سے سرفراز بھی کیا اور اس کو انعام بھی دیا۔ تو پولیس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ناجائز خواہشات جہاں جنم لیتے ہوں وہ اس پر بند باندھے، اور اگر کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہو تو وہ اس کو روکے۔ اگر پولیس یہی کام کرے تو پولیس پورے سماج کی آنکھوں کا تارا بنتی ہے، اور پولیس کو دیکھ کر لوگوں کو ٹھنڈی سانس ملتی ہے۔ اس لیے کہ کسی انسان کو دولت کے بعد، شہرت کے بعد، عزت کے بعد، کھانے روٹی کپڑے لتے کے بعد اگر کسی چیز کی خواہش ہے تو وہ ہے سکون۔ اگر اسے سکون فراہم نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بے اثر اور بے مزہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا اہم تعلق پولیس سے ہوتا ہے۔ اگر پولیس بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور پولیس سمجھ جائے تو محلوں میں بجائے غارت گری کے، لوٹ کھسوٹ کے امن پیدا ہوتا ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور انصاف پیدا ہوتا ہے۔ انصاف شریعت کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو ایمان کے بعد بہت زیادہ قابل رشک اور قابل تعریف اگر کوئی صفت ہو سکتی ہے تو وہ انصاف ہے۔
قرآن کریم نے یہ کہا کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس کے خلاف ناانصافی نہ کروا دے، اور اس کے لیے ہمارے حدیث میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت میں آپ علیہ السلام کے حالات میں بے شمار مثالیں ہیں کہ خلیفہ وقت کے پاس گواہ نہیں تھے، لیکن خلیفہ کا لحاظ کیے بغیر قاضی وقت نے خلیفہ کے خلاف فیصلہ سنا، اور جو چیز پر دعویٰ ہو رہا تھا وہ چیز خلیفہ وقت کے سامنے دوسرے کو دے دی۔ یہ ہماری تاریخ میں اس کی مثالیں بڑی پڑی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی قوم کے دشمنی میں ناانصافی کا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے کہ ناانصافی جس کو ظلم کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر اس اعتبار سے پولیس اپنا فریضہ نبھائے کہ وہ اپنے آپ کو انصاف کا ٹھیکیدار اور ذمہ دار بھی سمجھے، اگر وہ اپنے آپ کو امن اور شانتی پیدا کرنے کا ذریعہ اور ذمہ دار بھی سمجھے، تو یقیناً پولیس کی ذمہ داری کے ساتھ پولیس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ لیکن جو اپنا مقام نہ سمجھے، اپنا رتبہ نہ سمجھے، تو اسے دولت تو مل سکتی ہے، عزت نہیں ملتی۔ آج پولیس کا جو ہمارے یہاں پر رویہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ پولیس کو دیکھ کر اگر کوئی تنہائی میں ہو، پولیس کو دیکھ کر اسے سکون آ جائے، کوئی اندھیرے میں ہو اور پولیس اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہو تو پولیس کو دیکھتے ہی اندھیرے اور تنہائی کا خوف اس کا ختم ہو جائے۔ کوئی اگر کسی بھیڑ میں پھنس گیا تو پولیس کو دیکھ کر اس کے جان پہ جان آ جائے، لیکن حالات اس کے برعکس ہے، اور پولیس کی اپنی ذمہ داری پوری نہ ہونے کی وجہ سے بالکل اپوزٹ صورت ہے کہ آج مائیں اپنے بچوں کو پولیس کے نام سے ڈراتی ہیں کہ سو جانے تو پولیس آ جائے گی، اور بچہ بھی پولیس کے نام سے ڈرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پولیس کو دیکھ کر جان میں جان آئے۔ ہاں، جان میں جان آتی ہے، کس کی؟ جان میں جان اس کی نہیں آتی ہے جس کا جیب کٹا، سکون آتا ہے، جان میں جان آتی ہے، ٹھنڈی سانس لیتا ہے وہ جس نے جیب کاٹا۔ اب اگر جس کا جیب کٹا ہے اس کا شک یقین میں بدل جائے کہ کاٹنے والا میں ہوں، اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہے تو بچانے والا آ گیا۔ اب معلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لندن میں ایک مرتبہ ایک پولیس سے راستہ پوچھ کر میں بہت پچھتایا، ایک پولیس سے راستہ پوچھ کر میں بہت پچھتایا۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر میرے ساتھ آگے آگے چلتا رہا اور اس منزل پر لے جا کر پہنچا کر واپس گیا۔ وہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے، اور ہم نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے۔ ہمارے ملک میں ایک صورت ہے، ایک ہے الزام کسی پر لگنا، اس کو کہتے ہیں ملزم، اور ایک ہے الزام کسی پر ثابت ہو جانا، اس کو کہتے ہیں مجرم۔ پولیس جس پر الزام لگاتی ہے، کیسز لگاتی ہے، دفعات اور FIR جس پر درج ہوتی ہے، اس کو قانونی زبان میں ملزم کہتے ہیں، مجرم نہیں کہتے ہیں۔ وہ کیسز، وہ مقدمات پھر عدالت میں چلتے ہیں، پھر عدالت میں جو ججمنٹ لکھتا ہے تو اس کے ججمنٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم تھے کہ نہیں تھے۔ اگر مجرم تھے تو وہ سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک شخص محض ملزم ہے، ملزم یعنی جس پر الزام لگا ہے، ابھی اس کا الزام ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن اس الزام کے ثابت ہو جانے کے بعد جو سزا اس کو ملنی چاہیے وہ سزا تو اسی جگہ پر مل جاتی ہے۔
جو سزا الزام ثابت ہو جانے کے بعد، مجرم ثابت ہو جانے کے بعد اسے ملنی چاہیے، وہ سزا تو اسی جگہ پر پولیس دے دیتی ہے۔ اور بارہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدالت اس کو باعزت بری کر دیتی ہے، پولیس نے اس کو مجرم بنا کر فیصلہ اسی وقت سنا کر سزا بھی دے دی تھی، بعد میں عدالت نے کہا کہ یہ مجرم نہیں تھا۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے، اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر پولیس کے بارے میں ہمارا رویہ غلط ہے۔ پولیس بھی آخر انسان ہے، اور ہر شعبے میں یہ اتھل پتھل، یہ زیادتی، انصاف نا انصافی، ظلم، زیادتی، اپلا مانس ہے، یہ ساری چیزیں ہر شعبے میں ہیں۔ دراصل پولیس کی بگڑی، اصل یہ ہے کہ انسان بگڑ گیا۔ اس انسان نے اگر ٹیچر کا لباس پہنا تو ہم کہتے ہیں ٹیچر بگڑ گیا، اس نے کلیکٹر کا لباس پہنا تو ہم کہتے ہیں کلیکٹر بگڑ گیا، اس نے منتری جی کا لباس پہنا تو ہم کہتے ہیں کہ آج کے منتری ایسے ہیں، اس نے پولیس کا لباس پہنا تو ہم کہتے ہیں کہ پولیس بگڑ گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بگڑ گیا، اور انسان کو سنبھالنے کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی تھی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور مذہب ہی کی روایات ہے، جو ہمارے ملک سے ناپید ہے۔ یہاں صرف ایک گولی چلتی ہے، پیسہ اور سیاست، صرف ایک گولی، پیسہ اور سیاست۔ ایک ہمارا رویہ کہ ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہانکنا، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا کہ پولیس کو راہ راست پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا فریضہ، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، پولیس کو سبق سکھانا، پولیس کو آئینہ دکھانا، پولیس کو کبھی پچھتانے کے لیے کسی کونے میں بیٹھنے پر مجبور کرنا، اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے کورٹ، عدالت۔ ہیومن رائٹس کے تحت یہ کام بہت مختصر مدت میں انتہائی مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے، اور کسی علاقے میں اگر ایک مرتبہ کسی ایک کانسٹیبل کے ساتھ، PI کے ساتھ، کسی پولیس کے ساتھ اگر لوگوں نے قانونی طور پر اس طرح کی کوئی کوشش کر ڈالی تو آئندہ کسی کو اس طرح زیادتی کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں جو واقعہ ہوا تھا تو ہم نے ہیومن رائٹس کو بلایا تھا، ہیومن رائٹس کی پوری ٹیم آئی تھی، اس میں نیلیش اوزا صاحب بھی تھے، وہ جو صدر تھے۔ اس وقت کشکا تحسوال ہوا کرتی تھی لیڈی، وہ شاید مہاراشٹر آل انڈیا پریسیڈنٹ تھی ہیومن رائٹس۔ وہ جج کو پوچھتے ہیں ہو آر یو، لا اینڈ آرڈر ان کا اصول ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ اتنی زیادتیاں یہاں ہوئی تو آپ ہمیں ایک کینڈیڈیٹ دے دیجیے، صرف ایک۔ ہم نے 3 دیا، وکالت نامے آ گئے، ساری تفصیلات، صرف اس میں ہم تھے اور ہم نے ایک ہمارے صاحب کو ساتھ رکھا تھا، کیونکہ اس کام کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کرنا تھا۔ انہوں نے بتایا تھے کہ ہیومن رائٹس کے راستے سے چلنے میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ جب آخری دن تھا ہم نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا، ان تینوں کے نام ابھی بھی ہمیں یاد ہے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو 1 روپیہ لگانا نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹینشن آنا نہیں ہے، صرف آپ کو کینڈیڈیٹ بن کر کھڑا ہونا ہے، آپ کے پیچھے انشاءاللہ پورا شہر رہے گا، اور ہم آخر تک رہے۔ صبح وکالت نامے پر دستخط کر کے ہم کو آپوڑا روانہ ہونا تھا۔ ہم نے 2 ویلر میں ہمارا کھانے کا ٹفن، پانی، وکالت نامہ لے کر حافظ صاحب کو ساتھ میں رکھ کر حفاظت کے اسماء سامان ساتھ میں لے کر ہم گھر سے نکل گئے۔ پھر دستخط لینا ہے تینوں کی اور نکل جانا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بس بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس پہ پڑھنا نہیں ہے۔ خون کے آنسو رو کر واپس آئے۔ ایک بس میں کنڈکٹر نے تھوڑی سی بد اخلاقی کی تھی، تو ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ آجا نیچے آجا تیرے کو ہوتا ہے۔ اس نے ڈبل مارا، گھنٹی جب نکل گیا،
ایک مرتبہ اسی روڈ پر اسی اسٹیشن کی بات ہے کہ کنڈکٹر نے زیادتی کی، بد اخلاقی کی، اور وہ ہمارے ساتھی نہیں تھے، ہمارے بھائی، وہ غیر مسلم لوگ تھے. انہوں نے بڑے اہتمام سے نیچے اتر کر احترام کے ساتھ اس کے کھڑکی کے پاس آ کر کہا کہ سر ذرا آپ اپنا بیج نمبر دے دیجیے، آپ اپنا بیج نمبر دے دیجیے. بیج نمبر جیسا اس نے مانگا تو اس نے ڈبل گھنٹ کے مارا نکل گیا. ہم اس کا چہرہ پڑ رہے تو پسینہ آ رہا تھا. اس تو جانتا تھا کہ یہ سلیقے سے جا رہے ہیں اور جس راستے سے جائیں گے میری وردی اتار دیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک راستہ یہ ہے کہ اگر زیادتی ہو تو پولیس کے اصلاح اپنے ہاتھوں سے کرنے کی بجائے عدالت کے راستے سے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چاہے جتنا ہی ریزرویشن ہو، جتنی ہی تعداد میں ہماری بڑھتی ہو سکتی ہو، تو کم سے کم پولیس میں بھرتی کی کوشش تو کریں، پولیس میں بھرتی ہونے کی کوشش تو کریں. واقعات ہے، بڑے اچھے واقعات ہیں کہ 10 کی ایک ٹیم تھی اور اس میں ایک ہی تھا، ظلم نہیں ہونے دیا اس نے کسی کو. اللہ کرے اس میں سے کچھ لوگ پولیس بن جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.